الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب زدنا علما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفع والا علم دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا علم نہ ہم سیکھیں جو ہمیں فائدہ نہ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آیت نمبر 60 سورۃ النساء. قرآن میں کوئی بھی مردوں کے نام کی صورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی بندیوں سے اتنی محبت ہے کہ پوری ایک صورت قرآن کا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو کیا مجھے اللہ سے محبت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھوں، پڑھوں، دیکھوں؟ تو اب ہم آیت نمبر 60 کو دیکھتے ہیں. علم ترا، کیا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیں. تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہے ہیں. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یزعمون انہم، کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا دعویٰ تھا کہ وہ کیا کہتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لے آئے. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ایتحاکموا، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں. یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم یا وہ ادارہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، طاغوت سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. پچھلی آیت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا. گویا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کو فالو کرے گا، تو وہ طاغوت سے نکل جائے گا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے. اس لیے وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا. غیر مسلم حاکم یا منصف جو اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں، وہ طاغوت ہے. جو بھی مثلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتا وہ طاغوت ہے. اگر آج ہم بھی نہیں کر رہے تو ہم بھی طاغوت کا حصہ ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفر کرے. کس کا؟ بھی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ طاغوت کی. طاغوت کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے تو ان کو حکم دیا کہ طاغوت کی بات نہیں ماننی. منافقین مدینہ کی عام روش یہ تھی کہ جس مقدمے میں انہیں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کی بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے. ابھی مدینہ میں مکمل طور پہ ریاست نہیں بنی تھی، تو وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی. پیچھے بھی ہم نے کل والی آیات میں یہی پڑھا نا کہ جو فیصلہ کرو اس کو انصاف کے ساتھ کرو، امانت ان کے گھر والوں کی طرف لوٹا دو، تو اگر جو اس کے اہل ہیں ان کو دے دو. تو اگر کبھی بھی کسی معاملے میں آپ کو کوئی جھگڑا ہو تو فردوہ الی اللہ، تو لوٹ جاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کر تو ہمیں ہر بات بتا دی. تو ایک یہودی ایک مسلمان جو منافق تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہودی کہنے لگا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. دیکھیں یہودی کو بھی یقین تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے نا، وہ حق اور سچ پہ کریں گے، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں. لیکن یہ منافق کہنے لگا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو ایک یہودی عالم تھے. بہرحال وہ یہودی اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. وہاں سے باہر نکلے تو منافق نے کہا کہ چلو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں وہ مجھے منظور ہوگا. وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. منافق کو یہ امید تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خیال کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں. لیکن جو یہودی نے یہ بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تلوار لی، اس منافق کی گردن اڑا دی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں تھے.
تو نہیں ہوئے تھے نا. اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اس کے حق میں میرا یہ فیصلہ ہے. اس پر اس منافق کے خاندان والوں نے بڑا شور مچایا کہ عمر نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا. وہ چیختے چلاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر قتل کا دعویٰ کیا. ان کا کہنا تھا کہ مقتول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی کو لے کر اس وجہ سے گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں آپس میں ان کی مصالحت کرا دیں. اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار نہیں تھا. مطلب وہ جھوٹی کہانی بنانے لگا. اگر وہ اس کے فیصلے پہ متفق ہوتا تو پھر کیوں جاتا حضرت عمر کے پاس؟ لیکن گھر والے جو اس کے بارے میں بات کرنے لگی. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں اصل حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح بتا دی. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ أَن يُضِلَّهُمْ، کہ وہ گمراہ کر دے ان کو. کیسا گمراہ کر دے؟ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ بہت دور انسان کو گمراہیوں میں بہت دور کی گمراہیوں میں ان کو لے جائے. شیطان تو چاہتا ہے انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. تو دیکھیں آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہم شیطان کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے، لیکن جو اللہ کا دشمن ہے اس کی چاہت کیا ہے؟ تو کیا ہم اللہ کے دشمن کی، جو میرا بھی دشمن ہے آپ کا بھی دشمن ہے، اس کی چاہت کے پیچھے جاتے ہیں کہ اللہ کی چاہت کے پیچھے جاتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے. اس نے تو جہنم میں جانا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمانوں کا بھی زیادہ سے حصہ لے کر جاؤں. تو پھر کتنا گمراہ کر دے، اتنی دور گمراہ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر گمراہیوں سے بچائے. اللہ ہمیں گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے. قرآن کیا ہے؟ یہ روشنی ہے. آیت نمبر 61، وَإِذَا، جب قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان کو، تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی، اور آؤ رسول کی طرف. کیا کہ اپنے مقدمات کے فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ. اللہ اور رسول کی اطاعت پر ثابت قدمی کرنی ہے. منافق اطاعت کی بجائے نافرمانی کرتے ہیں، لیکن صحابہ نے ہر موقع پہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی. صحابہ جو تھے نا وہ بحثوں میں نہیں پڑتے تھے، فوراً وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ لبیک کہہ دیتے تھے. دیکھیں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ جب ان سے کہا جاتا آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ رسول کی طرف، تو کیا ہوتا ہے؟ رأیت المنافقین، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں. وہ جیسے وہ ابھی پیچھے وہ جو منافق مسلمان قتل ہو گیا تھا، وہ کیا چاہ رہا تھا کہ یہودی عالم کے پاس جایا جائے، ان سے فیصلہ کرایا جائے. تو وہ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے. فَكَيْفَ، آیت نمبر 62، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. کیا ہو گیا؟ دیکھیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم، جب پہنچی ان کو، کیا پہنچ گئی؟ مصیبت. کس کی وجہ سے آئی؟ بما قدمت أیدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے. اب دیکھیں اگر مسلمان جو منافق تھا، اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں کر دیا، اس کی جان تو بخش گئی تھی نا، ابھی وہ مارا تو نہیں گیا تھا نا، قتل تو نہیں کیا تھا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ اللہ کے نبی کے فیصلے سے متفق نہیں ہوا تھا. تو پھر وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا. تو اس جان بوجھ کے، مطلب اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی نا، وہ نہ جاتا تو نہ مارا جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ مصیبت آ گئی. تو اگر آج ہم بھی اللہ اس کے رسول کو فالو نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو ہم پہ بھی دنیا میں بھی آج مصیبتیں آ رہی ہیں، تو آخرت میں تو آنی ہے. تو آج ہمارے سامنے ہی ہے کہ کیا حالات بن گئے. ہماری زندگی میں اطاعت اللہ، اطاعت رسول ہے. ثم جاءوک یحلفون باللہ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ
ثم جاؤک، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، وہ چیختے چلاتے آئے کہ عمر نے ہمارا آدمی مار ڈالا، ہمیں اس کا قصاص دلایا جائے۔ وہ جب وہ منافق مسلمان کو حضرت عمر نے قتل کر دیا تو چیختے چلاتے قسمیں کھاتے ہوئے، منافق جو ہوتا ہے نا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو کیا انہوں نے کہا ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے، ہم تو ویسے ہی گئے تھے کہ ان کی آپس میں ہم صلح کرا دیں یا جو بھی معاملہ ہوا ہے، تو ہم تو کوئی فیصلہ مطلب جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں نا، ہم تو عمر کے پاس محض اس لیے گئے تھے کہ کوئی مصالحت کوئی واضح نامہ ہو جائے۔